السلام علیکم۔ اب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان یاسین۔ شامل کریں گے سب سے پہلے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ اگر کوئی بھی دوسرا حادثہ ہوتا ہے یا پی ڈی ایم کے جلسے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اس میں جرم کرنے والی شخصیات کا اور اداروں کا پتہ چل گیا ہے، یہی ان کے آئندہ کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ پی ڈی ایم قیادت کا حکومت مخالف نئی حکمت عملی کا فیصلہ، مشترکہ میثاق کے لیے اگلا سربراہی اجلاس 14 نومبر کو طلب، فارن فنڈنگ کیس کی بلا تعطل سماعت اور آئی جی مبینہ اغوا سے متعلق رپورٹ پبلک کرنے کے مطالبات۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے تمام ادارے قابل احترام ہیں، کسی فرد کا نام لینا جرم نہیں، تاہم کوئی لحاظ کرتا ہے اور کوئی نہیں، ہمارا اصل ہدف حقیقی آئینی اور جمہوری نظام کی بحالی ہے۔ جس تحریک کو آئے روز نئے میثاق کی ضرورت پڑتی ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں، اپوزیشن جانتی ہی نہیں کیا کرنا ہے اور بس اندھیرے میں تیر چلائے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا بیان، کہا عوامی وسائل کھانے والے پشیمانی کے بجائے ڈھٹائی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ پوچھا آئینی جمہوری نظام نہیں تو اپوزیشن جماعتیں گلگت بلتستان کے انتخابات کیوں لڑ رہی ہیں؟ عمران خان کی جعلی حکومت کے دن گنے جا چکے، گلگت بلتستان کے عوام نے انہیں گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ مریم نواز کا دیامر، چلاس اور جنگلوٹ میں عوامی اجتماعات سے خطاب، کہا الیکشن آیا نہیں لیکن یہاں پر دھاندلی شروع ہو گئی، گلگت والے نئی روایت قائم کریں اور لوٹوں کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ حکومت جا نہیں رہی بلکہ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور آگے بڑھتی ہی جائے گی۔ دھاندلی کا بیانیہ ٹرمپ کا نہیں چلا تو مریم نواز کا کیا چلے گا؟ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اوان کا رد عمل، کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے باریاں لگا رکھی تھیں، اب ہم گلگت بلتستان کی تقدیر بدل کر دکھائیں گے۔ تمام جماعتیں متفق ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ دینا ہی پڑے گا، لیکن پیپلز پارٹی جیت گئی تو صوبہ دے گی، سبسڈی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ہنزہ میں جلسے سے خطاب، کہا کٹ پتلی حکومت نے صوبہ بننے سے پہلے ہی ٹیکس کا فیصلہ کر لیا۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے حامی بھی غدار ہیں، گندے انڈے پڑنے تک لٹیروں کے بچے کچھ نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کا اسکردو میں جلسہ عام سے خطاب، کہا زرداری عوام کا پیسہ لوٹ کر سینما مالک سے دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا، بھارتی زبان بولنے والوں کو بھارت ہی بھیج دیں گے۔ پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن جی بی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو کلین چٹ دینے پر اظہار تشویش، وزیر اعظم اور وزراء کے جلسوں پر الیکشن کمیشن سے رجوع۔ شہری رحمان نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزراء سرکاری وسائل پر یہاں وعدے کرتے پھر رہے ہیں، حکمرانوں کے دورے قبل از وقت دھاندلی قرار۔ ٹرمپ تو گیا، اب ان کے دوست عمران خان کی باری ہے۔ جھوٹوں کا ورلڈ کپ ہو تو جیت وزیر اعظم عمران خان کی ہی ہو۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بنیر میں جلسے سے خطاب، بولے پی ٹی آئی گزشتہ حکومتوں کا تسلسل ہے، تحریک انصاف نے عوام کا خون نچوڑا اور کشمیری شہدا سے غداری کی۔ پورے پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے، انہوں نے 8,342 ارب روپے آج تک خرچ کر دیے۔ یہ 12 سال کا نہیں، 10 سالوں کے پیسے ہیں۔ وہ آ کر یہاں پر کھڑے ہو کر انقلاب کی باتیں کرتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن نے قوم کو مایوس کر دیا، چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا وزیر اعظم نے کراچی میں دکھاوے کا دورہ کیا، پی ڈی ایم نے کراچی میں عوامی مسائل پر بات ہی نہیں کی۔ کراچی کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال آپ دیدہ ہو گئے۔
ملک میں کورونا وبا کی دوسری لہر میں مزید شدت 24 گھنٹے میں مزید 25 افراد جاں بحق 1436 نئے کیسز رپورٹ فعال کیسز کی تعداد 17,804 تک جا پہنچی حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کے 2 سینئر ڈاکٹرز میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق کورونا سے بچاؤ کے لیے اسلام آباد کے 5 سیکٹرز سیل کرنے کا فیصلہ G62, G10-4, G91, I-84 اور I-83 شامل وبا سے زیادہ متاثر 16 بڑے شہروں میں شادی ہالز کے لیے گائیڈ لائنز جاری 20 نومبر سے انڈور فنکشنز پر پابندی بوفے ڈنر یا لنچ بند کھانا ڈبوں میں ملے گا سروسز اسپتال لاہور میں زیر علاج چودھری شجاعت حسین کی طبیعت میں بہتری ڈاکٹر امجد کے مطابق چودھری شجاعت کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول نارمل ہے آکسیجن اتار دی گئی صوبائی وزیر جیل فیاض الحسن چوہان اور دیگر نے چودھری شجاعت کی عیادت کی پاک روس مشترکہ فوجی مشقوں دروزبہ 5 کا آغاز دونوں ملکوں کی امتداد دہشت گردی اسپیشل فورسز کی شرکت تربیلا کے مقام پر ہونے والی مشقوں کی افتتاحی تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے تقریب میں روسی سفیر اور افواج کی اعلیٰ حکام کی بھی شرکت ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے متفقہ میثاق طے کرنے پر اتفاق کر لیا 13 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں تجاویز طلب کر لی گئی ہیں مولانا فضل الرحمان نے تقریر میں فوجی قیادت کا نام لینے کی حمایت کر دی ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور صدر کا نام لیا جا سکتا ہے تو کسی ادارے کے بندے کا نام کیوں نہیں لیا جا سکتا اسلام آباد سے دیکھیے حافظ عبد الماجد کی رپورٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا اصل ہدف پاکستان میں حقیقی جمہوری نظام کی بحالی ہے حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق کیا ہے تمام جماعتیں متفقہ میثاق کے لیے 13 نومبر کو اپنی تجاویز پیش کریں گی جبکہ 14 نومبر کو اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا سربراہی اجلاس ہوگا 13 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں تمام پارٹیاں ایک متفقہ میثاق کے لیے اپنی اپنی تجاویز لائیں گی اور تمام پارٹیوں کی تجاویز کے اشتراک کے ساتھ ایک متفقہ میثاق طے کر لیا جائے گا 14 نومبر کو اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے گا مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ریاست کی سطح پر مسلم لیگ نون کو بھی دھمکی دی گئی سیاستدانوں کو قتل کرنے والے دہشت گردوں کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ واضح ہو چکا مسلم لیگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس روش پہ جائے گی تو پھر ان کے لوگ بھی قتل کیے جائیں گے اعتراف ہے ریاست کی سطح پر کہ پاکستان میں اصل دہشت گرد کون ہے سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے معزز اراکین کو نشانہ بنانے والے اصل قوتیں کون ہیں فرنٹ پر دہشت گردوں کو رکھتے ہیں اور در حقیقت اس کی منصوبہ بندی ریاست کی سطح پر کیوں ہوتی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور اس پر شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے ایک سوال کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں فوجی قیادت کے نام لینے کے حوالے سے کیا بات ہوئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کسی کا نام لینا یا نہ لینا کوئی مسئلہ نہیں یہ مسئلہ صرف میڈیا نے بنایا ہوا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میڈیا نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے تو کسی نے صراحت سے کہہ دیا کسی نے صراحت سے نہیں کیا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے نزدیک پی ڈی ایم کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ مخالفین کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور اپنے کیسز التوا میں جا رہے ہیں عاصم سلیم باجوہ اور جہانگیر ترین کے خلاف الزامات پر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے کیمرہ مین عثمان گجر کے ساتھ حافظ عبد الماجد اسلام آباد اب تک
لیگی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جعلی حکومت کے دن گنے جا چکے، گلگت بلتستان کے عوام نے انہیں گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ دیامر، چلاس اور جنگلوٹ میں عوامی اجتماعات سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ الیکشن آیا نہیں لیکن یہاں پر دھاندلی شروع ہو گئی، گلگت والے نئی روایت قائم کریں اور لوٹوں کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ چلاس میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ دیامر میں الیکشن آیا نہیں لیکن دھاندلی شروع ہو گئی ہے، اپنے ووٹ کو چوری نہیں ہونے دینا، آپ نے دھاندلی کا منصوبہ ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنا ہے یہاں سے نون لیگ کے امیدوار لوٹے ہو گئے ہیں، جو اپنے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کارکنوں کے لیے کیا کھڑا ہوگا۔